سلام پاکستان، جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں عشا یاسین۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ منڈی بہاؤالدین محکمہ زراعت توسیع کے زیر اہتمام کاشتکاروں کو سپر سیڈر کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ٹریننگ ہال منڈی بہاؤالدین میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع منڈی بہاؤالدین محمد افضل، اسسٹنٹ ایگریکلچر انجینئر گجرات وقار احمد کی بریفنگ۔ کاشتکاروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ انچارج بیورو چیف محمد ظہیر خان کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین محمد جعفر چودھری کی زیر صدارت کاشتکاروں کو اسموک کنٹرول پروگرام کے تحت 60% سبسڈی پر سپر سیڈر کی فراہمی کے لیے ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ٹریننگ ہال منڈی بہاؤالدین میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا تقریب سے خطاب کرتے کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے کاشتکاروں کو زرعی آلات کی سبسڈی پر فراہمی سے جدید کاشتکاری کو فروغ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کسان دوست اور ماحول دوست پروگرام کے تحت دھان کے کھڑے مڈھوں میں گندم کاشت کرنے کے لیے سپر سیڈر کاشتکاروں کو 60% سبسڈی پر فراہم کر رہی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ محمد اقبال نے بتایا کہ کاشتکاروں کو زرعی آلات کی سبسڈی پر فراہمی سے مشینی کاشت اور زرعی پیداوار کو فروغ حاصل ہوگا اور سموگ کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے وصول شدہ اور منظور شدہ درخواستوں کی تفصیل، کامیاب کاشتکاروں کے لیے الاٹمنٹ لیٹر، سپر سیڈر بکنگ کی تفصیلات، گندم قیمت خرید 3500 روپے فی من اور کسان کارڈ ریکوری پر انعامات کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا اور کاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کرنے کی ترغیب دی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں کوڑا سے رپورٹ کریں فاق منظر دی پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ دیپالپور برانچ کی جانب سے الزینت مارکی میں سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی زونل ہیڈ نذیر احمد صاحب تھے۔ پروقار تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کی حافظ محمد یاسین نے سعادت حاصل کی۔ نعت رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ افتخار پیرزادہ پیش کیا۔ تقریب میں کسانوں اور سماجی شخصیات سمیت صحافی اور شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ زونل ہیڈ ڈویژن ساہیوال نذیر احمد صاحب نے بینک آن لائن سسٹم کو متعارف کروایا۔ کسٹمرز اور شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دی پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ جو کہ 1924 سے قائم ہے اور اس بینک کو عوامی خدمت سر انجام دیتے ہوئے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ زونل ہیڈ نذیر احمد نے دیپالپور برانچ کی خوش اخلاق ٹیم اور مینیجر کو بھی کامیاب سیمینار منعقد کروانے پر مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں شبیر ٹریڈنگ سینٹر میسی فرگوسن لمیٹڈ کے اونر چودھری سعد شبیر نے بھی بینک کی ترقی اور کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے کہا یہ بینک اپنی 100 سالہ خدمات میں کسانوں کے لیے بہترین اور کامیاب ترقی کے بہت سے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جس سے بہت سے کسانوں نے نہ صرف ترقی پائی بلکہ اس بینک کی مدد سے مزید زرعی زمینوں کی کاشتکاری اور آباد کاری کو بڑھایا ہے۔ سیمینار میں آفیسرز نے آنے والے تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ نوشہرہ الابرار بیورو چیف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا نوشہرہ میں آن لائن ٹیسٹ کا کامیاب انعقاد جس میں جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے 107 طالبات کی شرکت۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ESEF کے زیر اہتمام آن لائن ٹیسٹ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ اس ٹیسٹ میں 107 طالبات نے حصہ لیا۔ یہ ٹیسٹ کمیونٹی اسکولز میں بھرتی کے عمل کا ایک حصہ تھا جس میں امیدواروں کے اسکلز اور تعلیمی قابلیت کو جانچنا تھا جو کہ آن لائن اور کمپیوٹر بیسڈ تھا۔ MD کیسر عالم کی سربراہی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈیجیٹلائزیشن اور IT ٹیکنالوجی دور میں شامل ایک نئی سنگ میل عبور کی جس میں طلباء نے کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے آن لائن سوالات کے جوابات دیے۔ امتحان کے دوران شفافیت، منصفانہ جانچ اور جدید IT سہولیات کو یقینی بنایا گیا۔ ڈیجیٹل ٹیسٹنگ کے ذریعے نہ صرف شفافیت برقرار رہی بلکہ طالبات کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا قیمتی تجربہ بھی حاصل ہوا۔ بھرتی کے عمل میں آن لائن ٹیسٹ کے انعقاد سے شفافیت اور میرٹ یقینی ہوگا۔ ڈسٹرکٹ آفس نوشہرہ نے ٹیسٹ کے لیے انٹرنیٹ سیکیورٹی اور بہترین محفوظ ماحول فراہم کیا تھا جس پر شرکاء نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن بہاول نگر کا کولسن کمپنی کے تمام پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا اعلان۔ ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن بہاول نگر کا ہنگامی اجلاس چودھری رضوان بشیر صدر ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن بہاول نگر کی زیر صدارت بہاول نگر آفس میں منعقد ہوا۔ سیکریٹری انفارمیشن چودھری جاوید اقبال سہروردی نے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ اجلاس میں کولسن کمپنی کے RSM احمد ندیم پاشا کی جانب سے صدر ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن چودھری رضوان بشیر کے ساتھ ناروا سلوک اور پرنسپل ہونے پر شدید غم و غصہ کا اظہار کیا۔
डिस्ट्रीब्यूटर्स हज़रात का कहना था कि हम अदारों के साथ दहाइयों से कारोबार करते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी इदारे के नुमाइंदे ने ऐसा सलूक नहीं किया जिस तरह का रवैया सलूक कॉल्सन कंपनी के RSM अहमद नदीम पाशा ने किया है। इसलिए अंजुमन डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन बहावलनगर ने फैसला किया कि जब तक कॉल्सन कंपनी अपने RSM अहमद नदीम पाशा के नारवा रवैये पर एक्शन नहीं लेती, बहावलनगर में कॉल्सन कंपनी के तमाम प्रोडक्ट का बाइकआउट रहेगा। इजलास में शेख इकबाल, चौधरी तारिक अराइन, जवाद ताहिर, तंजील अकरम, शेख तारिक, चौधरी रिजवान बशीर, चौधरी जावेद इकबाल, सोहरवर्दी, मोहम्मद नदीम समेत ताजरों ने भरपूर शिरकत की। ब्रेकिंग न्यूज़ है, विहाड़ी से नमाज पढ़ने पर होने वाला तनाज़ा जान ले गया। मस्जिद में होने वाली मामूली तलकलामी मुखालिफिन ने घर में घुसकर फायरिंग करके 48W के रिहायशी असरार डाह को कत्ल कर दिया। अहले इलाका का लाश रोड पर रखकर खानेवाल रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा। मकतूल असरार की मां बशीरा बीबी ने हाथ जोड़कर पुलिस से इंसाफ की अपील की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल मस्जिद में होने वाली मामूली तल्ख कलामी मुखालफी ने फायरिंग करके इसरार नामी नौजवान को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। फायरिंग से 6 अफराद शदीद ज़ख्मी, हस्पताल मुंतकिल। लवाहिकीन का लाश रोड पर रख कर अहले इलाका के हमरा मेन खानवा रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा। अहले इलाका में मोहम्मद बशीर, बाकर, नासर, अल्ताफ़, अजीम, नज़ीर, अहमद यार, शब्बू खां, सज्जाद, मुश्ताक, रमज़ान, जवेद, रऊफ समेत सैकड़ों अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि कुछ रोज़ कबल मकतूल असरार की मस्जिद में जरगाम उर्फ गामा, बलाल, उमर, आसू, गलफाम, शामू वगैरह के साथ मामूली तल्ख कलामी हुई जो शिद्दत अख्तियार कर गई। हमने इस बाबत थाने में भी दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने भी हमारी ना सुनी। उल्टा मुखालफिन से साजबाज होकर उनका मुकदमा दर्ज कर लिया। आज इसरार अपने घर में मौजूद था कि आंसू, जरगाम, बलाल 14-15 अफराद आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दे, जिससे इसरार मौके पर जाँ बख्श, जबकि मोहम्मद फरूक, इशफाक वल्द आरफ, रईस, मुमताज़, कैसर, मुमताज़ वल्द सईद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने लाश रोड पर रख कर खानेवाल रोड को ब्लॉक कर दिया और इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब, DPO विहाड़ी, CCD से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इस मौके पर मकतूल असरार की मां बशीरा बीबी ने हाथ जोड़कर पुलिस से इंसाफ की अपील की कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सत्याने ओ मेरा निक्का बच्चा ना कोई सत्याने ओ मेरे त्रै पुत्रा नु फायर लग गए न 6 बंदे जख्मी, एक ओ मैं की है भाई दहशतगर्दी भी मैं मस्जिद नमाज पढ़न आज तो 1.5 महीना पहले उन्होंने उत्थे 13-14 बंदे उन्होंने फाते मारे। नजर आई ते जरगाम आई, गोलफाम आई, आंसू आई, बिलाल आई ते उमर आई और नाम बाकी नाम मालूम ही 4-5। मस्जिद में भी ताला इन्होंने ला दिता, मस्जिद ताला ला दिता ने ऐसा बेहोश नु मार दिता, बेहोश नु चाहते गल आया। उस तो बाद ले FIR को कराई थोड़ी बात, उस तो FIR साडी उन्हें लई भी नहीं। उस तो बाद फिर आज फिर रास्ता लेके आ गए 10-12 बंदे आन पे जी। आज बात 10-12 बंदे फायर मारे आ गए, उन्होंने घर दे आके सीधे फायर मारे। साडे होर ही काफी लोगों ने फायर लगे ते इस भाई नु जेड़ा है सीने ते फायर लगे 3 जरगाम मारे, जरगाम में पिया। और पहले तो नाम दसन जैगम, शबीर, उन्होंने 3-4 मुंडे, आंसू, बिलाल। उस तो बेला सानू वज़ीर-ए-आला तो इंसाफ चाहिए जी। CCD खुद एक्शन लवे, DPO साहब लवेन एक्शन, IG साहब लवेन एक्शन। मेहरबानी सानू इंसाफ चाहिए। 14 बंदे जुल्म किया ने, साडे घर आते फायर मारे ने, साडे बंदे 6-7 जख्मी हो गए ने, एक नु फायर मारे, दहशतगर्दी की ने, साडे नाल सीधे फायर मारे ने सीने